شیخ عبداللہ ناصر مدنی حافظہ اللہ تعالی جو کہ مدینہ یونیورسٹی سے فارغ التحصیل بھی ہے اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر انسائکلوپیڈیا کثیر کتاب کے مصنف بھی ہیں. میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ آئیں اور جو آپ کا موضوع ہے اس پر خطاب فرمائیں. فضیلت الشیخ عبداللہ ناصر مدنی حافظہ اللہ تعالی. بول دیا, مبالغہ کر دیا. چلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو یہ وضاحت کر دوں کہ میں مدینہ یونیورسٹی سے فاضل نہیں ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں ساری زندگی سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیشہ طالب علم ہی رکھے. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا وحبیبنا وامامنا وقدوتنا وقائدنا وقرۃ اعیننا وخلیل ربنا ونور قلوبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين لا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. اس عظیم الشان اور بابرکت مجلس میں جو موضوع میرے ذمہ لگایا ہے ایمانی اخوت اور اس کے تقاضے. عزیز بھائیوں, بزرگوں, نوجوان ساتھیوں, ہمیں آج اس سبق کو یاد کرنے کی اور دہرانے کی بڑی اشد ضرورت ہے. ہمارا جو اصل تعلق ہے وہ دین کا ہے, اسلام کا ہے, کتاب و سنت کا ہے, عقیدہ توحید کا ہے, اتباع سنت کا ہے اور اللہ کی خاطر ہے. حسب نسب کا تعلق یا کسی دنیاوی مفاد کی بنا پر کوئی تعلق یا کسی عہدے اور منصب کی بنا پر کسی کے ساتھ تعلق, یہ سارے تعلق در حقیقت عارضی ہیں, وقتی ہیں, فانی ہیں اور ان کی کوئی حقیقت اور کوئی حیثیت نہیں ہے. اصل جو تعلق ہے اور اصل جو اخوت اور بھائی چارگی ہے اور جو سب سے بڑھ کر ہے وہ دین کا تعلق. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس تعلق کو خود بیان فرمایا, چونکہ یہ ایک ایسا تعلق ہے جو اللہ نے اپنے ماننے والوں کے درمیان خود قائم کیا ہے. کوئی اپنی مرضی سے اس کو ختم نہیں کر سکتا, نہ اس میں درائیں ڈال سکتا ہے. اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ اللہ کی نظر میں گناہ گار ہے. اللہ تعالیٰ ایسے شخص سے اس قدر ناراض ہوتا ہے کہ جو اس تعلق کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے یا جس کا یہ تعلق خراب ہوتا ہے اپنے کسی بھی مسلمان بھائی کے ساتھ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, تفتح ابواب الجنت یوم الاثنین و یوم الخمیس. ہر سوموار اور جمعرات کو جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں. ایک حدیث کے الفاظ ہے کہ اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں, یعنی جنت کے دروازے بھی کھولے جاتے ہیں اور اعمال بھی اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. فیغفر اللہ عز وجل لکل امرئ لا یشرک باللہ شیئا. اللہ تعالیٰ ہر اس شخص کو معاف کر دیتا ہے کہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. اور ایک مشرک کی معافی نہیں اور دوسری اس شخص کی معافی نہیں کہ جس کے درمیان اور اس کے کسی مسلمان بھائی کے درمیان کوئی عداوت, کوئی بغض, کوئی کینہ, کوئی نفرت, دل میں کوئی انتقامی جذبات. حدیث میں شہناء کے الفاظ ہیں, یہ سارے مفاہیم اس لفظ میں شامل ہیں. اللہ تعالیٰ اسے معاف نہیں کرتا.
اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جاتا ہے انظروا ہذین حتی یصلحا، انظروا ہذین حتی یصلحا، انظروا ہذین حتی یصلحا، ان دونوں کو مہلت دو یہاں تک کہ یہ صلح کر لیں، یہ اپنے اس تعلق کو درست کریں۔ جب تک اس تعلق کو درست نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ بھی ان کو معاف نہیں فرمائے گا۔ آپ اس تعلق کی اہمیت کا اندازہ لگائیے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، بلا شبہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، فاصلحوا بین اخویکم، اگر کہیں تمہیں یہ تعلق خراب ہوتا نظر آئے اس کو خراب نہیں ہونے دینا، دو بھائیوں کے درمیان صلح کرا دو، ان کو قریب لے کے آؤ، ہر ممکن کوشش کرو اس تعلق کو درست کرنے کی اور اس کو بحال کرنے کی، چاہے جائے کہ ان کے درمیان مزید لڑائی جھگڑا اور ان کے سامنے ایسی باتیں کی جائیں کہ دوریاں پیدا ہوں، ہرگز نہیں۔ آپ اس تعلق کی اہمیت کا اندازہ لگائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس فینمی خیرا او یقول خیرا، وہ شخص جھوٹا نہیں ہے جو لوگوں کے درمیان صلح کرواتا ہے، اچھی بات ایک کی طرف سے دوسرے کو پہنچاتا ہے، اپنی طرف سے کوئی اچھی بات کرتا ہے یا دوسرے شخص کی طرف منسوب کر کے اسے آگے اچھی بات پہنچاتا ہے کہ کسی طریقے سے ان کے درمیان صلح ہو جائے اور یہ جو ایمانی اسلامی اخوت مودت محبت کا تعلق ہے یہ تعلق بحال ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ اس تعلق کو بیان فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اس تعلق کو جتایا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، اللہ کے احسان کو یاد کرو، اللہ تعالیٰ کا تم پر کتنا بڑا احسان ہوا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، تمہارے دلوں کو جوڑ دیا اور تم اس کے احسان سے آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ یہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا انعام۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، تمہارا دوست اللہ تعالیٰ ہے، اللہ کے رسول ہیں اور وہ اہل ایمان جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں جبکہ وہ رکوع کرنے والے۔ عزیز بھائیوں، جو آدمی جس قدر دین پر عمل پیرا ہے آپس میں ایمان اسلام کی بنیاد پر اس کا یہ تعلق اتنا ہی زیادہ پختہ اور مضبوط ہوگا اور ہونا چاہیے، یہ دین کا تقاضا ہے، بڑا ایک اہم بنیادی تقاضا ہے، اور اگر یہ تعلق خراب ہو اس میں دراڑیں آئے در حقیقت یہ گناہوں کا نتیجہ ہے، اللہ کی نافرمانیوں کا نتیجہ ہے۔ جب انسان گناہوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے تو پھر یہ جو آپس میں ایمانی اسلامی اخوت کا تعلق ہے، گناہ کی ایک نحوست یہ ہے کہ اس سے یہ تعلق کمزور ہوتا ہے بلکہ ختم بھی ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ما تواد اثنان فی اللہ او فی الاسلام فیفرق بینہما الا بذنب یحدثہ احدہما، دو شخص جو آپس میں اللہ کی خاطر اور اسلام کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، پھر ان کے درمیان پھوٹ پڑ جاتی ہے، جدائی ڈل جاتی ہے، فرمایا یہ کسی گناہ کی وجہ سے ہوتا ہے جس کا ارتکاب ان دونوں میں سے کسی ایک نے کیا ہوتا ہے۔ عزیز بھائیوں، پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس تعلق کی مناسبت سے اس قدر ہدایات فرمائی اور اس قدر آپ نے مختلف مواقع پر اسی تعلق کو ذکر کر کے آپس کے معاملات کو سلجھایا، آپ نے تربیت فرمایا مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد، مسلمان مومن
آپس میں ایک دوسرے پر محبت کرنے میں، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے میں، ایک دوسرے پر مہربانی کرنے میں اور ایک دوسرے پر شفقت کرنے میں ایک جسم کی مانند۔ اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، اگر جسم کے کسی ایک حصے میں کوئی تکلیف ہو جائے سارا جسم بیدار بھی رہتا ہے اور بخار کے اندر بھی مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس ایک عضو کی تکلیف کو پورا جسم محسوس کرتا ہے۔ ایک دوسری حدیث کے الفاظ ہیں المسلمون کرجل واحد، مسلمان ایک شخص کی مانند۔ ان اشتکا عینہ اشتکا کلہ، اگر آنکھ میں تکلیف ہو جائے پورے جسم میں تکلیف ہوتی ہے۔ جانتے ہیں نا آپ آنکھ کی تکلیف کتنی خطرناک ہوتی ہے، کتنا آدمی بے چین ہوتا ہے۔ قربان جائیں امام الانبیاء والمرسلین سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تشبیہ ذکر فرمائی وہ کتنی اہمیت کی حامل۔ فرمایا آنکھ میں تکلیف ہو جائے سارا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے۔ وَإِنِ اشْتَكَى رَأْسُهُ اشْتَكَى كُلُّهُ، اگر سر میں تکلیف ہو جائے تو سارا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے۔ آپ نے ایک دوسری حدیث میں فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضه بعضا، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایک عمارت کی مانند ہے جس کا ایک حصہ دوسرے کو مضبوط کرتا ہے۔ اور پھر بات اس طرح سمجھائی، راوی کہتے ہیں شبک بین اصابعی، آپ نے اپنے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں داخل کر کے بتایا۔ اس طرح آپس میں ایک دوسرے کو مضبوط کرتے ہیں، ایک دوسرے کو تقویت پہنچاتے ہیں۔ میں اور آپ ان احادیث کی روشنی میں آج اپنا بھی محاسبہ کریں اور اپنا بھی جائزہ لیں، کیا ہمارا اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ آپس میں اسی طرح کا تعلق ہے جس طرح کا تعلق پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا؟ المسلم اخو المسلم، فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ ایک حدیث میں المؤمن اخو المؤمن، مومن مومن کا بھائی ہے۔ ایک حدیث میں المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن مومن کا آئینہ ہے۔ لا یظلمہ، اس پر ظلم نہ کرے، ولا یکذبہ، اس کے ساتھ جھوٹ نہ بولے، ولا یخونہ، اس کے ساتھ خیانت نہ کرے، ولا یخذلہ، اس کو بے یار و مددگار نہ چھوڑے، ولا یسلمہ، اس کو دشمن کے حوالے نہ کرے، ولا یحقرہ، اس کو حقیر نہ سمجھے۔ اس تعلق کی لاج رکھے۔ اللہ نے ایمانی اسلامی اخوت اور بھائی چارگی کا یہ تعلق مسلمانوں کے درمیان، اہل ایمان کے درمیان پیدا کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی تعلق کو ذکر کر کے ہمیں مختلف چیزیں سکھائی۔ من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتی، جو اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت پوری کرنے میں لگا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ضرورتیں پوری فرماتا ہے۔ من ستر عورت اخیہ المسلم ستر اللہ عورتہ، جو اپنے مسلمان بھائی کے عیبوں پر پردے ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں پر پردے ڈالے گا۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، جب تک کوئی اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرنے میں لگا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرنے میں لگا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے۔ آپ نے مختلف چیزیں بیان فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الناس احب الی اللہ و ای الاعمال احب الی اللہ، لوگوں میں سے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ کون ہے اور سب سے زیادہ کون سے عمل اللہ کو محبوب ہیں؟ آپ نے فرمایا احب الناس الی اللہ انفعہم للناس، لوگوں میں سے اللہ کو سب سے زیادہ وہ محبوب ہے جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ مفید ہے۔ آگے پھر اللہ کو سب سے زیادہ جو اعمال پسند ہیں آپ نے وہ ذکر فرمائے وَأَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ سُرُورٌ تُدْخِلُهُ عَلَى مُسْلِمٍ، اللہ کو سب سے زیادہ جو عمل پسند ہے فرمایا وہ خوشی جو تم اپنے مسلمان بھائی پر داخل کرو، او تکشف عنہ کربتاً،
اپنے مسلمان بھائی کی کوئی تکلیف کوئی پریشانی دور کر دو، او تقضی عنہ دینا، اپنے مسلمان بھائی کا کوئی قرض ادا کر دو، او تطرد عنہ جوعا، اپنے مسلمان بھائی کی بھوک دور کر دو۔ آگے اسی حدیث میں فرمایا وَلَا أَنْ أَمْشِيَ مَعَ أَخٍ فِي حَاجَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ شَهْرًا، میں اپنے کسی مسلمان بھائی کے ساتھ اس کے کسی کام کے سلسلے میں، کسی ضرورت کے سلسلے میں اس کے ساتھ چل کر جاؤں، خالی یہ چل کر جانا مجھے اپنی اس مسجد نبوی میں 1 مہینہ اعتکاف کرنے سے زیادہ محبوب۔ 1 مہینہ اعتکاف مسجد نبوی کا ایک طرف، اور اپنے کسی مسلمان بھائی کے ساتھ اس کے کسی کام کے سلسلے میں۔ آج تو ہم خود کوئی کام کر کے دے سکتے ہو نا، تو اس میں بھی بڑے بخل سے کام لیتے ہیں۔ یہاں تو تربیت یہ کی جا رہی ہے کہ ساتھ چل کے جاؤ، وقت نکالو، کوئی آپ کا مفاد نہیں ہے، کوئی دنیاوی لالچ، کوئی دنیاوی غرض نہیں ہے۔ دین، اسلام، ایمانی اخوت، یہ رشتہ، یہ تعلق، یہ تقاضا کر رہا ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ چل کے جاؤ۔ فرمایا یہ مجھے مسجد نبوی میں 1 مہینہ اعتکاف کرنے سے زیادہ محبوب۔ اور پھر اسی حدیث میں آگے چل کے فرمایا جو ہمارے موضوع سے متعلق بات ہے، وَمَن مَشَىٰ مَعَ أَخِيهِ فِي حَاجَةٍ حَتَّىٰ يَتَهَيَّأَ لَهُ أَثْبَتَ اللَّهُ قَدَمَهُ يَوْمَ تَزُولُ الْأَقْدَامُ، جو اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ اس کی کسی حاجت اور ضرورت کے سلسلے میں چل کر جائے، یہاں تک کہ وہ ضرورت اس کے لیے مہیا ہو جائے، اس کا وہ کام ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس دن اس کے قدموں کو جمائے گا جب قدم ڈگمگا رہے ہوں۔ قیامت کے دن جب قدم لڑکھڑا رہے ہوں گے، ڈگمگا رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ اس کے قدموں کو جما دے گا۔ عزیز بھائیوں، مجھے اور آپ کو اس تعلق کی قدر و قیمت کو پہچاننا چاہیے، اور آپس میں، اپنے معاملات میں، اپنے تعلقات میں اس تعلق کی لاج رکھنی چاہیے۔ یہ بڑا ایک قیمتی تعلق ہے، تقوی کی بنیاد پر، دین کی بنیاد پر، ایمان کی بنیاد پر جو رشتہ ہے، یہ صرف دنیا کا نہیں ہے، یہ ایسا ہے جو آخرت میں بھی قائم رہے گا۔ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، گہرے دوست بھی قیامت کے دن آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے متقی اور پرہیزگار لوگوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان آل ابی فلان لیسوا باولیائی، فلاں قبیلے والے میرے دوست نہیں ہیں، خاندانی تعلق ہے ان کے ساتھ، لیکن دوستی کن کے ساتھ، محبت کن کے ساتھ، انما ولی اللہ وصالح المؤمنین، میرا دوست اللہ تعالیٰ ہے اور نیک مومن لوگ ہیں۔ ایسا خوبصورت اعتبار کیا آپ نے اس تعلق کا۔ ایک واقعہ یاد آ گیا، سنن نبی داؤد میں سیدنا سوید بن حنظلہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نکلے آپ سے ملاقات کے لیے، ہمارے ساتھ وائل بن حجر رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ رستے میں دشمنوں نے ان کو پکڑ لیا، اب قوم کے لوگ سارے ہچکچا رہے تھے قسم کھانے، قسم یہ کھانی تھی کہ یہ ہمارے بھائی، اگر یہ قسم کھا لیں دشمن چھوڑ دیں گے کہ ان کے بھائی ہیں، ساتھ جانے دیں گے۔ کہتے ہیں میں نے یہ قسم کھا لی، میں نے یہ قسم کھا لی کہ یہ وائل میرے بھائی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، فرمایا صدقت المسلم اخو المسلم، تم نے بالکل سچی قسم کھائی ہے، مسلمان مسلمان کا بھائی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس تعلق کو سمجھنے اور جو اس کے مختلف احادیث میں تقاضے بیان ہوئے ہیں ان کو سمجھنے اور نبھانے کی توفیق نصیب فرما دے۔ جس قدر اخلاص کے ساتھ ہم اس تعلق کو نبھائیں گے اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے گا۔ اس تعلق کو نبھانے میں مشکلات بھی ہیں، قربانیاں بھی دینی پڑتی ہیں، اسی لیے تو فرمایا وہ مومن جو لوگوں سے میل جول رکھتا ہے اور ان کی تکلیفوں پر صبر کرتا ہے اس کا اجر کہیں زیادہ ہے اس مومن سے جو لوگوں سے میل جول نہیں رکھتا اور ان کی تکلیفوں پر صبر نہیں کرتا۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔